انڈین جرنلسٹ ہیں وکرانت گپتا، وہ پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں آ کے کرکٹ بڑی بحالی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. وہ سڑکوں پر فریلی گھوم رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، کوئی سیکورٹی ساتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ گھوم پھر رہے ہیں ویری فریلی. تو دشمن شرارت کر سکتا تھا، چاہ سکتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں، کوئی ایسی مستی کروں جس کے بعد وہ دنیا بھر میں جی پاکستان کا ایک امیج خراب ہو. تو کیا ایسے لوگوں کی سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو سیکورٹی پرووائڈیڈ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ دیکھیں، یہ جو پہلے تو دیکھنا چاہیے ہمارا سسٹم کیا ہے. ہم بلیو کرتے ہیں کہ وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری. تو اس ڈیموکریٹک کنٹری میں آپ نے بند کر کے نہیں رکھنا. جرنلسٹ کو جیسے آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، باقیوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں، اور ایک حد تک فریڈم ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں ملیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. انڈیا کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک اس طرح کا ریلیشن شپ چل رہا ہے، یا کہ خطرات ان کے لیے ہو سکتے ہیں، اور جرنلسٹ کے لیے خطرات ہر جگہ پہ ہیں، تو ایک حد تک ان کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے، علاقے کی پولیس کو بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت سیکیورٹی ان کے ساتھ ہی پھر رہی ہو. کچھ سیکیورٹی پرووائڈ کر بھی دی جاتی ہے تاکہ ان کے لیے بہتر ہو، اور وہ اگر ان کو فریلی ملیں، لوگوں سے ملیں اور اچھی رپورٹ کریں تو ہمارے امیج کے لیے اچھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس طرح کے ہیں، دیکھیں بلیک لسٹڈ بھی ہوتے ہیں جرنلسٹ، جی، جو باہر کے بھی انڈیا کے بھی ہوں گے، اور جو ان کا کام ہی ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا جھوٹا، تو ان کو تو دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ، اور ان کو تو الاؤ نہیں کرتے. جو سمجھتی ہے گورنمنٹ ایک پورا ایک سسٹم کے تحت، منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس کو کلیئر کرتا ہے آنے سے پہلے اچھا، کہ ان کو آنے دینا ہے، ان کو نہیں آنے دینا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حد تک نیوٹرل رہیں گے اور اپنا فرائض نیوٹرلی کریں گے، تو اس کو آنے دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مہینے میں 200 تھریٹ الرٹ، یعنی انفارمیشن بیسڈ بتایا جا رہا ہوتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ شخص جو ہے سوسائڈ بامبر ہے، یہ داخل ہوا ہے. کئی دفعہ آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ اتنے سوسائڈ بامبر داخل ہو گئے شہر میں. بالکل. تو ساری انٹیلیجنس بیسڈ ہوتی ہیں، وارننگز ہوتی ہیں. دیکھیں، جو ٹیررزم ہے یا انسرجنسی ہے، اس میں مین انسٹرومنٹ انٹیلیجنس ہے کہ وہ پہلے فور وارن کرے، پہلے بتائیں کہ یہ خطرہ جو ہے. انٹیلیجنس وجود میں ہی اس لیے آتی ہے کہ اس نے اسٹیٹ کو کی سیکیورٹی بچانے کے لیے حکومتوں کو، اداروں کو بتانا ہے کہ یہ تھریٹ آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہے، تو آپ اس کا یہ انتظام کریں. سارے ریکمنڈیشنز وہ دے دیتے ہیں. تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا، یہاں پہ آپ کے جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے دنیا بھر میں ایک ہی طرح کام کرتی ہے. تو پاکستان میں مین ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنس بیورو اور ISI، اور 7 پروونشل ایجنسیز ہیں جیسے اسپیشل برانچز ہیں، اور ٹیررزم کے لیے CTD ہیں. تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں لگاتار وہ. لیکن یہ اس طرح کا ایک کام ہے جس میں کچھ بھی سلپ ہو کے ان کے اوجھل ہو سکتا ہے اور کام ہو سکتا ہے. یہ ایک میچ ہے بٹوین ٹیررسٹ، اور ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ڈیزائن انہوں نے کرنا ہے، اٹیک انہوں نے کرنا ہے، دہشت گردوں نے اور انسرجنٹس نے، اور اس کو سب ڈیو کرتے ہوئے، اس کو کنٹرول کرتے ہوئے کئی دفعہ سال لگ جاتے ہیں. اب دیکھیے آئرش ریپبلکن آرمی جو IRA UK میں کر رہی تھی، اٹ ٹک دیم 35 ایئرس کہ ان کو سب ڈیو کیا. ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے پھر بھی انہوں نے تھوڑا بہت وہاں پہ دھماکہ کیا اور اس طرح کی چیزیں کی. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کافی حد تک ہم نے پہلے قابو پا لیا تھا. دوبارہ ایک ریسرجنس ہوئی ہے، ایک دوبارہ یہ اٹھا ہے.